الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد۔ اے سننے والے مسلمان بھائیو، آج میں تمہیں ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے قوموں کو برباد کیا، گھروں کو اجاڑا اور دلوں کو سیاہ کر دیا۔ وہ گناہ ہے زنا۔ زنا صرف ایک جسمانی گناہ نہیں ہے بلکہ روحانی، اخلاقی، معاشرتی اور اخروی ہلاکت کا راستہ ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے صرف زنا سے نہیں روکا بلکہ فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ چیزیں، وہ ماحول، وہ فلمیں، وہ گفتگو، وہ تنہائی، سب سے بچو جو اس راستے پر لے جا سکتی ہے۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں حدیث مبارک ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ذنب بعد الشرک اعظم من ذنب بعد الشرک اعظم عند اللہ من نطفة وضعها رجل فی فرج لا يحل له۔ اسی طرح الفاظ ہے، اللہ کمیں بیشے معاف کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ نطفہ ہے جو کسی ایسے مقام پر ڈالا جائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ مسلم شریف کا حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا زنا الزانی خرج منہ الایمان وکان کذلۃ فاذا اقلع رجع الیہ الایمان۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، جیسے ایک سایہ اس کے اوپر ہوتا ہے، پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا ایمان اور دل کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسا شخص وقتی طور پر ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ زنا کی دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ معاشرتی فساد، یعنی خاندانوں کی تباہی، ناجائز اولاد، بے اعتمادی، نفسیاتی بیماریاں، احساسی گناہ، ڈپریشن ہے، بے سکونی اور عزت کی بربادی۔ زانی کبھی عزت دار نہیں کہلا سکتا۔ اللہ کی لعنت، فرشتے زانی سے نفرت کرتے ہیں اور اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ زنا کی اخروی عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زانی مرد و عورت کو تنور میں جلتے ہوئے دیکھا جن کے نیچے سے آگ جل رہی تھی۔ وہ چیخ رہے تھے،
یہ وہی زانی مرد و عورت ہیں جنہوں نے دنیا میں مزے کے لیے اللہ کے حکم کو توڑا اور اب جہنم کی بھٹی میں تڑپ رہے ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اے مسلمان نوجوانوں، شیطان تجھے بہلاتا ہے، کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، دل بہلا لے، لیکن یاد رکھے زنا تیری نوجوانی کو ذلیل کرے گا، تیری آخرت کو تباہ کرے گا اور تجھے اللہ کی رحمت سے دور کر دے گا۔ زنا سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 1، کل للمؤمنین یعدون من ابصارہم، غیر محرم سے تنہائی سے بچو، موبائل اور انٹرنیٹ کا درست استعمال کرو، جلدی شادی کرو اگر استطاعت ہو، روزہ رکھو اگر شادی ممکن نہ ہو۔ حدیث میں اے نوجوانوں جسے طاقت ہو وہ نکاح کرے ورنہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے سپرد ہے۔ اگر زنا ہو چکا ہو امید ختم نہ کرو، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ قرآن پاک کا آیت ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان کے جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اے مسلمان نوجوانوں، زنا مت کرنا، یہ تیرے دل، تیری روح، تیرے ایمان اور تیرے انجام کا قاتل ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچائے، نگاہوں، دلوں اور قدموں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ بھی اس سے خبر ہو جائے اور ان کو معلوم ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن۔